کہ پھر اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، پھر کسی مفتی کے پاس آؤ، کسی عالم کے پاس آؤ، ایسے مفتی و عالم کے پاس کہ جو متقی ہے۔ ہر عالم مفتی متقی نہیں ہے، نماز پہ تقریر کرے گا صبح فجر اسی کی گول ہوگی، وہ تمہیں کیا ہدایت دے گا؟ وہ تو غلط راستے پہ لے جائے گا۔ رات بھر تقریر کیا نماز پہ اور صبح فجر میں وہ خود ہی غائب ہے، کہاں سے وہ ہدایت اس سے ہوگی؟ نہیں ہوگی اس سے ہدایت، ٹھیک ہے؟ وہ مولوی دیکھو جو پرہیزگار ہے، وہ عالم دیکھو جس تقوی شعار ہے، تو جب اس سے آپ رابطہ کرو گے تو وہ آپ کو صحیح راستہ بتائے گا۔ اب وہ جب صحیح راستہ بتائے گا تو آپ کی وہ الجھن بھی دور ہو جائے گی، من میں جو ایک سنکوچ ہو رہا تھا کہ کوری نہ، تو وہ بولے گا یہ ایٹا راستہ ایٹا پتھ آچے شیٹا پالن کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ پہلے من سے پوچھو، پھر من سے پہلی آواز جو نکلے اس پہ عمل کرو، دوسری آواز پہ بالکل عمل مت کرنا۔ لیکن کبھی اگر وسوسہ پیدا ہو جائے کہ کوری نہ، تو فوراً کسی متقی پرہیزگار عالم سے پوچھو، وہ تمہیں شریعت کے مطابق راستہ بتا دے گا۔ اب جو وہ بتا دے اس پر عمل کرو، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس سمے آپ ہم سب ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں تمہیں جیون دیا اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ سب کو عمر خضر عطا فرمائے، لمبی عمر دے، لیکن اس لیے نہیں کہ جوا کھیلو۔ اب اس لمبی عمر میں آپ کو اپنی لگام خود اپنے ہاتھ میں رکھنی ہوگی، اپنے کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ اور یہ کنٹرول تمہیں کہاں سے ملے گا؟ جب خواجہ بابا مسجد میں نماز پڑھنے کی سوچنے لگو گے، جب مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی سوچنے لگو گے، تو سنو جب اس پہ عمل کرو گے تو اللہ کا فرمان ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام بے حیائیوں اور برائیوں کو روک دیتی ہے۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ برے عمل سے بچنا ہے تو اتی شیغر آپ نماز کی طرف آ جائیے۔ اس میں انتظار مت کیجئے کہ اب سکالے پڑھو تو سندھیا پڑھو اچھا کل کے پڑھو، نہیں، پاکی حاصل کیجئے، طہارت حاصل کیجئے، وضو کیجئے۔ اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے، وقت نہیں سے مطلب ظہر عصر مغرب کا وقت نہیں بھی ہے، تو بھی آپ نفل کی نماز پڑھ لیجئے۔ اور نفل نماز بھی وقت ہی میں پڑھی جاتی، بے وقت نہیں پڑھی جاتی۔ اب جیسے بے وقت میں زوال کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے نا، تو زوال کے وقت میں نفل نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ صبح طلوع آفتاب سے 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سے 20 منٹ اشراق کا جو وقت ہوتا ہے، اس درمیان کوئی نفل نماز بھی، تو دو سمے ایسا ہے جس وقت آپ اگر نماز پڑھنے کا من بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کون سا وقت ہے؟ فجر کے فوراً بعد سے لے کر کے اور اشراق تک کا وقت، یہ 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ سورج کے نکلنے کے وقت اور سورج کے ڈھلنے کے وقت، سورج کے نکلنے کے وقت اور سورج جب عروج پہ آتا ہے، تو یہ دو ٹائم ایسا ہے کہ اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ورنہ سارا ٹائم ہے کہ جس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تھوڑا بجھتے ہیں نا بابا؟ تو جیسے اب اچھائی کی طرف اگر جانا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ہم وضو کرو اور بسم اللہ، رات کے 2 بجے ہوں چاہے 3 بجے ہوں، ٹھیک ہے؟ جو بھی سمے ہے جہاں سے آپ نے توبہ کی، پہلا کام یہ کر لو، نفل نماز سے شروع کرو، فرض خود بخود حاصل کر لو گے، ٹھیک ہے نا؟ شکرانے کی نماز پڑھ لو، جیسے یہاں تم جلسے میں آئے ہو، تم نے توبہ کی، گناہ تمہارے معاف ہو گئے، تو کم سے کم شکرانے کی نماز پڑھ لو۔ ابھی گھر جاؤ، گھر جا کر کے فوراً وضو کرو، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، خالی 2 رکعت۔ بخدا کہتا ہوں تمہارا دل روشن ہو جائے گا، دل روشن ہو جائے گا۔ پھر فجر تم سے قضا نہیں ہوگی، پھر ظہر نہیں قضا ہوگی، پھر عصر قضا نہیں ہوگی، پھر مغرب عشاء قضا نہیں ہوگی۔ اب جب تم آ جاؤ گے اس چکر میں، اللہ کے دیے ہوئے چکر میں آ جاؤ گے جب، تو پھر دوسرا چکر تمہارے اوپر غالب نہیں ہوگا۔ پھر انشاءاللہ تعالی خود بخود برائیاں آپ سے دور ہوتی چلی جائیں گی،
اور نیکیاں آپ کے قریب ہوتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے بھائی؟ بولو یہ کاج اچھا ہے کہ بھالو؟ بھالو نہیں، بھالو ہے نا. تو انشاءاللہ آپ لوگ ایسا کریں گے. تو یہ نفل سے شروع کیجئے. فرض سے گھبراتے ہو، نفل سے شروع کرو. یہ نفل تمہیں فجر اور فرض کی طرف لے جائے گی، واجب کی طرف لے جائے گی، سنتوں کی طرف لے جائے گی. بڑے مزے آنے لگیں گے جب، تو پھر ایک نفل پڑھی تھی، اب کثرت نوافل کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. جانتے ہو ان بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین کا معاملہ جانتے ہو کتنی نماز پڑھتے تھے؟ امام زین العابدین کا نام سنا ہے؟ ایک رات میں 1000 نفل نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں اللہ نے کتنی برکت دے دی ہے. تم 100 رکعت پڑھو گے رات پوری ہو جائے گی. اور حضرت امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے، وہ ایک رات میں 1000 نماز پڑھتے تھے. پتہ پوچھتے ہو نا؟ حضرت غوث پاک کی نماز کا عالم کیا تھا کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. حضرت امام اعظم کا عالم کیا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جاتے اور پھر لوٹ کر کے آتے مسجد میں، پوری رات نماز بھی پڑھتے تھے اور ایک قرآن بھی ختم فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ حضرت غریب نواز کا بھی یہی معاملہ تھا، حضرت مخدوم اشرف کا بھی یہی معاملہ تھا. تو ان بزرگوں سے اگر وابستہ ہو تو آپ سب سے ہی کہنا ہے کہ میں تم سے 1000 نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک شکرانے کی 2 رکعت کی نماز پڑھنے کا شوق رکھ کے یہاں سے جاؤ اور اپنے گھر پہ پڑھو. کہاں پڑھو؟ گھر پہ پڑھو. تو جب یہ گھر پہ پڑھو گے تو یہ پھر یہ نفل نماز تمہیں فجر کو پڑھانے کے لیے مسجد میں لائے گی. یہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تمہیں شوق کے ساتھ مسجد میں آؤ گے. تو اگر کبھی نہیں آتے تھے، پہلی بار آؤ گے، تو جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ تمہیں بھگائیں گے نہیں، تم سے عزت دیں گے. تمہیں پہلی صف میں بٹھا لیں گے. اگر تم کبھی نہیں آتے تھے، آج آ گئے تو تمہیں عزت ملے گی. تو ایسی جگہ جانے سے اچھا ہے کہ اس جگہ پہ جائیں جہاں ہمیں عزت ملے گی. آپ مجھے بتاؤ کہ کسی شرابی کو شراب خانے میں عزت ملتی ہے؟ بولو. کسی جواڑی کو جوئے خانے میں عزت ملتی ہے؟ کسی سود خور کو عزت ملتی ہے؟ لیکن کوئی اگر نماز پڑھنے کے لیے آ جائے تو بولو اس کی عزت میں تو امام بھی کھڑا ہو جاتا ہے نا بھائی. تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ نماز سے غافل مت ہوں. شکرانے کی نماز اپنے گھر جا کے پڑھیے کہ آج میں نے غریب نواز کے جلسے میں جا کر توبہ کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ شکر ہے کہ اللہ نے ماضی کے میرے گناہ معاف کر دیے. اب دوسری بات یہ کرنی ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 2 منٹ نکالیے جس میں آپ دھیان دیجئے کہ آج کا جو 24 گھنٹہ ہمارا گزرا ہے اس میں امی کچھ بھول کولم کی کولم نہ، کچھ کھوتی کولم کی کولم نہ، جدی کچھ بھول ترٹی دکھے اتی شگر. بیٹھ جاؤ جیسے ابھی بیٹھے ہو، ہاتھ باندھو، آنکھ بند کر لو، سر جھکا لو اور سوچو کہ آج کے امی کی بھول کولم جدی یاد آ جائے اللہ سے معافی، اللہ امی عمل کھوتی معاف کری دے. کچھ اسویدھا ہوگے؟ بولو. کچھ اسویدھا ہوگے؟ بولو. لیکن اس کا لابھ یہ ہوگا کہ مرنے کے وقت کلمہ ضرور نصیب ہوگا، خاتمہ بالخیر ہوگا اس کا کہ جو کثرت استغفار کرنے والا ہے. مرنا سب کو ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمہاری موت بہت اچھی ہو جائے. اگر اچھی موت چاہتے ہو تو یہ کام کرنا شروع کر دو، استغفار کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ موت بہت اچھی آئے گی. بولو بھائی، مرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ کتنے لوگ مرنا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ تلے بولو نا. لیکن میں نہیں کہتا کہ تم موت مانگو، موت مانگنا بھی کفر ہے، لیکن موت کو یاد کرنا یہ ایمان ہے. موت کا مانگنا کفر، لیکن موت کو یاد کرنا یہ ایمان ہے. تو جدی موت کو یاد کرو گے ایمان مضبوط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ مرنا سب کو ہے اور موت ایسی آئے کہ خاتمہ بالخیر ہو. موت آئے تو زبان پہ کلمہ حق ہو
اللہ کی صدا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے مریں، اس سے اچھی موت کیا ہوگی؟ ہے نا بھائی؟ تو بولو یہ کر پاؤ گے تم لوگ؟ انشاءاللہ۔ کتنے لوگ روزانہ 2 منٹ دینا پسند کرتے ہیں؟ ہاتھ تلے بولو نا سب ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جیون میں ضرور انقلاب آئے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں تمہیں سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چلتے چلتے میں آپ لوگوں سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی زین الحق صاحب اشرفی نے بڑی تگ و دو اور محنت کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے مل کر کے، ہمارے ماسٹر صاحب ہے نا اور بھی دیگر تمام لوگوں نے مل کر کے یہ مسجد یہ مدرسہ قائم کیا۔ وہ دور بڑی مشکلوں کا تھا، غربت کا بھی دور تھا، پریشانیوں کا دور تھا، لیکن آپ لوگوں نے مولانا کی اس تحریک سے جڑ کر کے آج اسے مرکزی مدرسہ آپ نے بنا لیا، مرکزی مسجد آپ نے بنا لی۔ تو جو کام مولانا چھوڑ کے گئے تھے ان کے پیچھے جو لوگ ہیں کھڑے ہوئے، اس کام کو یہ لوگ آگے بڑھا رہے ہیں کہ نہیں بڑھا رہے ہیں؟ بتاؤ ہیں؟ اس سے آپ لوگوں کو دکھ ہو رہا ہے کہ خوشی ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی نا؟ تو پھر آپ لوگوں کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ابھی دیکھیے جگہ کم ہے تو اس کو اگر اونچا کیا جائے، 2-3 منزلہ کر دیا جائے تو زیادہ بچے یہاں پڑھ سکتے ہیں، ہے نا؟ یہ کام کرنا چاہتے ہیں یہاں، وہی بتا رہے وہی بتا رہے تو یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ 2 مالہ 3 مالہ بلڈنگ بن جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے شکشا حاصل کر سکیں، دین کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ آپ لوگ بتائیے یہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ آپ سب لوگ، یہ ضروری نہیں کہ مولانا بیچارے گھوم گھوم کے جائیں، وہ جائیں، خزانچی صاحب جائیں، سیکرٹری صاحب جائیں دوڑ دوڑ کے تبھی آپ دیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو توفیق دے اور جو توفیق دے، ضروری نہیں کہ آپ 10,000 20,000 1 لاکھ اکٹھا لا کے دو گے تبھی ہوگا، لیکن نیت کر لو کہ مجھے 10,000 دینا ہے، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت بھی دے دے گا۔ تو جو تمہارے نفع سے زیادہ ہو سوچ لو کہ یہ تو اتنا میں نے سوچا تھا یہ زیادہ ہو گیا، اللہ کے مدرسے میں دے دو، اللہ کے مدرسے میں تم جو سوچو گے اس سے زیادہ ہوگا۔ یہی سوچ لو کہ جو میری سوچ سے زیادہ ہوگا وہ میں مدرسے میں دے دوں گا، بخدا کہتا ہوں کسی دن نقصان نہیں ہوگا۔ تم اگر یہ اچھی سوچ رکھو گے کہ میں آج کاروبار کے لیے جاؤں گا، میرے کاروبار میں، میرے بغان میں، میرے اس میں اگر میری سوچ سے زیادہ مجھ کو ٹکا مل گیا تو جتو زیادہ ٹکا پابو امی سمپورن مدرسے میں دان کربو۔ تم نے سوچا تھا کہ یہ 100 روپے کا بکے گا، اب اگر 110 روپے کا بک گیا تو نیت خراب مت کرنا، تمہاری سوچ کا تو 100 روپیہ مل گیا نا، تو اب اگر 10 روپیہ ملا تو وہ تو اللہ کی طرف سے اس لیے ملا کیونکہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ میں مدرسے میں دوں گا، تو وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا نا، ذریعہ تم کو بنایا ہے۔ تو اب اگر اس میں لوب کرو گے تو چند دن میں پھر کھوتی ہوگی، تو تب بجھ گیا نا، پھر 199 ہو جائے گا، 98 ہو جائے گا، 62 ہو جائے گا، 67 ہو جائے گا، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ مقروض ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر چاہتے ہو کہ کامیابی ملے تو میں بہت بالکل، کیونکہ یہ کام کرنے میں پیسہ بہت لگے گا، ہم دے دیں گے۔ بولو نہیں، ہم سے مت بولو بیٹا، بولو نہیں، ایک نے بولو نہیں، یہ تم اپنے من میں سوچو، میں جو پدھتی دے رہا ہوں، جو سسٹم دے رہا ہوں اس کو سوچو۔ کھیتی کربو جدی 5 من ہو گئے تو ٹھیک ہے، جو شریعت کے مطابق وہ تو الگ ہے، 20واں حصہ 10واں حصہ جو نکالتے ہو وہ تو الگ ہے، جس کو آپ عشر بولتے ہو، کیا بولتے ہو؟ وہ الگ ہے، اس کا حساب میں نہیں اس میں شامل کر رہا ہوں، وہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ اگر لابھ ملے گا، تم نے سوچا کہ اس کھیت میں مجھے 4 کنٹل ملنا چاہیے، ٹھیک، اب اگر 4.25 کنٹل ملے تو 4 کنٹل تمہارا، اور جو بچا ہوا ہے وہ کہاں کا ہے؟ ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھے؟ اب اسی میں سے 10واں 20واں نکالیے اور جو فاضل بچا ہے وہ بھی لا کے دے دیجیے، کوئی اسویدھا ہوگی؟
دکان پہ سوچ کے گئے کہ آج میں اتنا مال بیچوں گا، ٹھیک ہے، اب اگر نفع سے تمہارا مال بک گیا، ٹھیک ہے، 10 روپے کی چیز 10 روپے کا سوچا تھا کہ آج انکم میری 10 روپے کی ہے، اور اگر 11 روپیہ ہو گئی تو 1 روپیہ لا کے ہم دے دینا، تو ڈیلی کا ڈیلی دے سکتے ہو، کوئی اسویدھا ہوگی؟ بولو، بس تمہارا من صاف ہونا چاہیے، اگر من خراب کر لیا تو سب بیکار ہو جائے گا۔ ابھی دیکھو وہ نوجوان آیا تھا کچھ کہنے کے لیے، میں نے منع کر دیا، میں نے کہا نہیں، تم اپنے من میں جو سوچے ہوئے ہو اس کو خود سے تم آ کے کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس طرح ہر مسلمان سوچ لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سال جو یہاں غریب نواز کا جلسہ ہوگا تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ عمارت کھڑی ہوئی دکھائی دے گی، ٹھیک؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے۔ مخدوم اشرف مشن جو اس ادارے کا بھی مرکز ہے، یہاں سے بچے جاتے ہیں وہاں، ہے نا؟ تو وہ مخدوم اشرف مشن کے جو ہمارے پیر و مرشد حضور اشرف الاولیاء نے جنہوں نے اس کی بھی بنیاد رکھی ہے نا، وہ اشرف الاولیاء انہوں نے پنڈوا شریف کے میں مدرسہ قائم کیا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ بنگال، بہار، اڑیسہ، کیا اب تو اتر پردیش کی بھی شان بن گیا ہے، یو پی کی بھی شان بن گیا، جہاں مدرسوں کا بھنڈار ہے وہاں کی شان بن گیا مخدوم اشرف مشن۔ میرے عزیز، ہم وہاں چاہتے ہیں کہ مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ایجوکیشن ہو، عصری تعلیم ہو، اس کے لیے ہم نے بلڈنگ بنا لی، بھی کیلنڈر آپ لوگوں نے جو لیا ہے اس میں سب سے پچھلے والے پیج پر آپ کو ایک بلڈنگ دکھے گی جو انگلش میڈیم اسکول کے لیے ہم اسے قائم کر رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ وہ مکمل ہو جائے، کیونکہ آج ہمارے بچے غیروں کے اسکول میں جاتے ہیں اور وہاں سے جب لوٹ کے آتے ہیں تو وہ بڑے کمزور ہو جاتے ہیں، دین بہت ان کا کمزور ہو جاتا ہے نا؟ اگر کسی بنام مسلم کسی کو وہاں آپ نے بھیج دیا تو لوٹ کے آتا ہے تو فاتحہ، نیاز، یہ درود و فاتحہ جو آپ کرتے رہے تو کہتا ہے تو بدعت آچے، تو شرک آچے، یہ سب بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہمارے لیے ایسا اسکول بھی ہو کہ جہاں دنیا کی تعلیم کے ساتھ اس بچے کو دین کی بھی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اس کے لیے ہم وہاں کام کر رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مخدوم اشرف مشن کا بینک ادھر ہے، جی ہے، تو مخدوم اشرف مشن کا جو بینک آپ اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہو اس میں کوئی پابندی نہیں کہ آپ اس میں کتنا ڈالو گے، ٹھیک ہے؟ کبھی سے کوئی پابندی نہیں، اللہ جو توفیق دے آپ اس میں ڈالیے، لیکن 1 روپیہ اب اس دور میں مت ڈالیے، کیونکہ وہ 1 روپیہ بہت بوجھا بن گیا ہے۔ ابھی تقریباً مشن میں 9 لاکھ روپیہ 1 روپیہ پڑا ہوا ہے۔ اب آپ کا پیسہ وہاں رکھا ہوا ہے اور وہ خرچہ نہ ہو تو بولو افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ 9 لاکھ روپیہ ابھی اس کا راستہ کوئی نکل نہیں پا رہا ہے کہ جس سے ہم اس کو کہیں ڈالیں اور اس سے پھر مدرسے کا کچھ کام کریں۔ تو آپ سب سے اسی لیے کہنا ہے کہ آئندہ سے آپ لوگ خیال رکھیے، 1 روپیہ اس میں نہ ڈالیے، اس کی جگہ پر 1 روپے کی اگر نوٹ ملے تو وہ ڈال دیجئے، نہیں تو 2 روپیہ ڈالیے، 5 روپیہ ڈالیے، ہے نا؟ اس کے علاوہ اگر آپ 1 ہی روپیہ دینا چاہتے ہیں تو اس کیلنڈر کے اندر پہلے پیج پہ، جیسے ابھی یہ انہوں نے وہ دکھلایا نا QR کوڈ، ایسی پہلے پیج پہ بہت چھوٹا سا، ان کا تو بہت بڑا ہے، ہمارا والا بہت چھوٹا سا ہے، ٹھیک ہے؟ فرسٹ پیج پہ چھوٹا سا QR کوڈ بنا ہوا ہے، موبائل میں اس کو سیو کر لیجئے، اور موبائل میں سیو کر کے آپ کو جب دل چاہے دان کرنے کا تو بس اس میں بٹن دبائیے، 1 روپیہ دینا چاہیں، سبحان اللہ، کہ آپ کی محبت کا 1 روپیہ لاکھوں لاکھ ہے، اور اسی 1 روپے 2 روپے سے ہی آج مخدوم اشرف مشن یہاں سے وہاں پہنچ گیا بحمدہ تعالیٰ۔ نہ اس میں کسی وہابی کا پیسہ ہے، نہ دیوبندی کا پیسہ ہے، نہ شیعہ کا پیسہ ہے، صرف اور صرف سنی مسلمانوں سے وہ ادارہ چل رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ تمامی خواتین و حضرات اس طرف بھی توجہ کریں گے، اور اگر دان کرنا چاہتے ہیں تو وہ QR
کوڈ جو اس میں پڑا ہوا ہے اس کو موبائل میں اسکین کر لیجئے، اور جب ضرورت ہو، جب چاہیں، اس کے ذریعے سے بھی آپ مشن میں اپنا پیسہ دان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اور دیکھیے یہاں بھی اس مدرسے کا بھی QR کوڈ ہے، اس کو بھی لے لیجئے، اور جب آپ کو دان کر، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اس میں کوئی کمیشن نہیں ہے۔ اس میں آپ یہاں سے کوئی ایجنٹ جائے گا تو کمیشن وہ کھائے گا، پکا کھائے گا۔ کرایہ بھاڑا تو خرچہ کرے گا ہی کرے گا، ہے نا، پیٹرول کا خرچہ کرے گا، تیل کا خرچہ کرے گا، کرایہ بھرنے کا، کچھ کمیشن بھی کھائے گا۔ لیکن اگر آپ اس QR کوڈ کے ذریعے سے پیسہ بینک میں بھیج دیں گے تو اب اس ایک نیا پیسہ بھی اس میں سے ادھر ادھر نہیں ہوگا، وہ پورا کا پورا پیسہ مدرسے میں آ جائے گا، اس میں سے پھر کوئی کمیشن نہیں نکال پائے گا۔ تو یہ والا راستہ زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے، کیوں بھائی، ہے نا؟ تو لہٰذا اس کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ آپس میں بانٹ بھی لیجئے، جس کے موبائل میں آ جائے اپنے گروپ میں اس کو ڈال دیجئے، اور ایک میسج اپنی طرف سے دے دیجئے کہ بھائی یہ مدرسہ چل رہا ہے، اس مدرسے کی انتی کے لیے آپ اس میں کچھ دان کر سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست بھی ادارے میں ڈال دے، کیونکہ پیسے کی تو بہت سخت ضرورت ہے، اور یہ کام جو ابھی یہ کرنا چاہتے ہیں یہ 1,00,000 2 لاکھ سے تو ہونا نہیں ہے، اس میں سمے لگے گا، ہے نا، پیسہ لگے گا۔ تو آپ سب اگر مل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے یہ ادارہ خود کفیل ہو جائے گا، اور پھر زیادہ سے زیادہ بچے یہاں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ امید ہے کہ فقیر کی یہ گزارش جو ابھی میں نے کی ہے اس پر آپ سب ضرور غور کریں گے، عمل کریں گے، اور ثواب کے مستحق ہوں گے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں رخصت ہونا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی یا رسول